آج ہم ایک انتہائی سادہ مگر طاقتور ٹیکنیک سیکھنے والے ہیں جس کے ذریعے دنیا بھر میں لوگ ذہنی دباؤ اور ذہنی دباؤ سے پیدا ہونے والی انگزائٹی، ڈپریشن وغیرہ کی جو نفسیاتی مسائل ہیں ان پہ قابو پانے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے کلینیکل سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ آج جس ٹیکنیک کے متعلق میں بات کروں گا، اس پہ پہلے بھی میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں اور بہت سے لوگوں کی ڈیمانڈ تھی کہ اس کے پر دوبارہ بات کی جائے۔ کچھ ایسے ایریاز ہیں جن کو میں آج مزید ایکسپلور کروں گا اور آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا۔ اس ٹیکنیک کا نام ہے مائنڈفل میڈیٹیشن یا شعوری مراقبہ۔ یہ ٹیکنیک ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہے کہ جو کہ سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں کہ ہمارا ذہن جو ہے بے چینی کا شکار ہے، طرح طرح کے خیالات چلتے رہتے ہیں اور مسائل کے متعلق سوچ سوچ کے ہم تھک جاتے ہیں اور اتنا زیادہ سوچتے رہتے ہیں اور بعض دفعہ میں مسائل کا کوئی حل بھی نظر نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ لوگ جو ہے زندگی سے کافی زیادہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ اب اگر ایسے لوگ سوچنا شروع کریں تو ان کو احساس ہوگا کہ دن بھر وہ غلطی کیا کرتے ہیں کہ جہاں پہ جسمانی طور پہ موجود ہوتے ہیں وہاں پہ ذہنی طور پہ موجود نہیں ہوتے۔ اور ایسے لوگ کرتے کیا ہیں کہ یا تو وہ ماضی کی کچھ غلطیاں یاد کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ندامتیں وغیرہ، یا مستقبل کی مختلف طرح کی جو ہے پریشانیاں، عدم تحفظ وغیرہ اس کے متعلق سوچتے رہتے ہیں۔ اور پھر بعض دفعہ لوگ اس کو اوور تھنکنگ کا بھی نام دیتے ہیں کہ بہت ضرورت سے زیادہ پریشان رہنے کی ان کو عادت ہو جاتی ہے۔ تو اس کیفیت میں جو بہترین ٹیکنیک ہے وہ ہے مائنڈفل میڈیٹیشن، جس کا اردو میں بہتر ترجمہ شعوری مراقبہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایسی ٹیکنیک ہے کہ اس کو سکھانے سے پہلے میں تھوڑی سی آپ سے بات کر لوں کہ اس کا سائنٹیفک ڈیٹا بہت زیادہ سٹرونگ ہے، اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے اور دنیا بھر کی یونیورسٹیز میں اس کو سکھایا جاتا ہے۔ اور سائیکالوجی ڈپارٹمنٹس کا تو یہ جو آج کل جو نئی ٹیکنیکس جتنی بھی آ رہی ہیں اس کا تو یہ پارٹ اینڈ پارسل ہوتا ہے کہ مائنڈفل بیسڈ میں جو ہے کاگنیٹو بیہیویئر کی تھراپیز جو ہیں ان کو آج کل انکارپوریٹ کیا جاتا ہے سائیکو تھراپی کے اندر۔ اب جب ہم پریشان ہوتے ہیں یا ذہن جو ہے وہ طرح طرح کے مختلف ایسے خیالات جو کہ ہمیں پسند نہیں ہوتے وہ ہمارے ذہن میں پریشان کن خیالات چلتے رہتے ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا جو ایمیگڈیلا ہے جو کہ ہمیں خوف سے آگاہی دیتا ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اور ہم سچویشن کو جو ہے اوور اسٹیمیٹ کرتے ہیں، جو نہیں ہونا چاہیے اس کے متعلق مسلسل سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹریجک سین بنا رہے ہوتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں چونکہ سٹریس ہارمون بنتے ہیں تو ہمارا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے جو کہ لاجیکل تھنکنگ کرتا ہے وہ سپریس ہو جاتا ہے۔ مگر جو لوگ اس کیفیت میں شعوری مراقبے کی پریکٹس کرنا شروع کر لیتے ہیں تو 4 سے 6 ہفتے کے دوران ان کے ذہن میں نمایاں تبدیلیاں آ جاتی ہے۔ FMRI سکینز کے ذریعے دیکھا گیا ہے کہ ان کا جو ایمیگڈیلا ہے وہ نارمل ہو جاتا ہے اور ان کا جو پری فرنٹل کارٹیکس ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کرنے لگتا ہے۔ اور جو لوگ شعوری مراقبہ کرتے ہیں ان کی شخصیت کے اندر بہت زبردست تبدیلی آ جاتی ہیں، وہ زیادہ اطمینان اور طمانینت کی زندگی گزارنے لگتے ہیں، ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں بہتر ہو جاتی ہیں، یادداشت بہتر ہو جاتی ہے، توجہ بہتر ہو جاتی ہے اور رویے سے بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ تو آئیے آپ دیکھتے ہیں کہ مائنڈفل میڈیٹیشن یا شعوری مراقبہ کیا ہے۔ اس کے تو ویسے دنیا میں بہت سارے ایکسپرٹ ہیں، مختلف طریقے بتاتے رہتے ہیں، مگر میں آج آپ کو بہت سمپل سادہ لفظوں میں بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے پریکٹس کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کسی خاموش جگہ پہ الگ تھلگ بیٹھ جائیں۔ جب آپ بیٹھ جائیں تو تھوڑی دیر اپنی سانس پہ توجہ دیں، ریدمیکل بریدنگ کریں اور اس کے بعد اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا ڈالا چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے آنکھیں بند کر لیں اور آگے آپ نے جو کرنا ہے وہ انتہائی انٹرسٹنگ ہے کہ آگے اب آپ نے کچھ نہیں کرنا۔ یہ کچھ نہیں کرنا نسبتاً مشکل ہے، مگر جب آپ کچھ نہ کرنا اپنے برین کو سکھا دیں گے تو آپ سکون کی طرف چلے جائیں گے۔ کچھ نہ کرنا کیسے؟ آپ اپنے آپ سے باتیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں، آنکھیں بند کر کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، اپنے آپ سے کوئی باتیں نہیں کرتے، نہ کسی ماضی کا سوچتے ہیں، نہ مستقبل کی کسی پلاننگ کو ذہن میں لاتے ہیں، اپنے آپ سے کہتے ہیں کہ خاموش، بالکل خاموش ہو جاؤ، اور بالکل خاموش ہو کے آپ جیسے کہ خاموشی کو سن رہے ہیں کہ جب میرا ذہن بالکل خاموش ہوتا ہے، میں کچھ نہیں، کسی سے کوئی بحث مباحثہ نہیں کر رہا، اپنے آپ سے بھی باتیں نہیں کر رہا، بالکل خاموش ہو جاتا ہوں تو کیسی کیفیت ہوتی ہے میری۔ اس دوران ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں خیالات چلتے رہیں، مگر جب آپ کسی خیال کے ساتھ اٹیچ ہوں گے، اس پہ غور کریں گے تو پھر وہ آپ کے جذبات کو متاثر کرے گا۔ جب جذبات کو متاثر کرے گا تو پھر آپ مائنڈفل میڈیٹیشن کی جو خاموشی جو کہ ریکوائرڈ ہے وہ پھر آپ حاصل کرنا آپ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ تو خیالات کو ایسے چھوڑ دیں جیسے کہ
آسمان پہ بادل آ رہے ہیں جا رہے ہیں مختلف، یا جیسے کہ کسی اسکرین پہ مختلف تصویریں ابھر رہی ہیں، آ رہی ہیں جا رہی ہیں، کسی خیال کو پرسو نہ کریں، کسی خیال کو کے ساتھ اٹیچمنٹ نہ کریں، اس کے پیچھے نہ جائیں۔ مگر یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، خیالات آتے جاتے رہیں گے، ہمارا ذہن بالکل سائلنس کی طرف نہیں جا سکتا، کچھ نہ کچھ خیالات چلتے رہتے ہیں، ان سے زیادہ لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، مگر بار بار اپنے آپ کو کہنا ہوتا ہے خاموش ہو جاؤ، کوئی باتیں نہیں کرنی، اس وقت اس لمحے کسی مسئلے کا نہیں سوچنا۔ یا میں اس کو ایسے کہوں گا کہ جیسے میں اس وقت اس لمحے اپنے ہونے کے واقعے کو انجوائے کرنا چاہوں گا، خاموش، بار بار اپنے آپ سے کہ خاموش۔ اور اس وقت آپ نے کچھ نہیں کرنا، اپنے آپ سے کہیں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کرنا، کچھ نہیں سوچنا، کوئی بحث مباحثہ، کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کیفیت، اس خاموشی کی کیفیت کو محسوس کرنا ہے۔ اس دوران ہو سکتا ہے آپ کے حواس خمسہ جاگ جائیں۔ جب آپ بالکل خاموش ہوں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو آوازیں بھی سنائی دیں، پرندوں کی آوازیں، لوگوں کی آوازیں، گاڑیوں کی، جتنی بھی آوازیں آپ سنتے ہیں بس ان کو سنیں، مزید ان کو ایکسپلور نہ کریں، ان کی طرف نہ جائیں، بس آوازیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، ہو رہا ہے سب کچھ، مگر آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دوران اپنے اوپر کسی کیفیت کو طاری کرنے کی کوشش نہ کریں، کوئی جلدی نہ کریں، اور اس ہونے کے احساس میں محسوس کریں کہ جیسے آپ اپنی روح کے اندر کھو گئے ہیں، آپ کا جسم، احساس اور خیالات الگ چل رہے ہیں، مگر آپ اپنے ہونے کے احساس کو محسوس کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی توجہ اپنے جسم کی طرف جاتی ہے تو بے شک اپنے جسم کو محسوس کریں، پنجوں کی طرف غور کریں، پیر کے، وہاں ان پہ کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے، جسم کے مختلف اعضاء کیسے محسوس ہو رہے ہیں۔ یعنی اس دوران اگر آپ کے حواس خمسہ کچھ محسوس کر رہے ہیں، ان کی طرف غور کریں، کسی چیز کو چینج کرنے کی کوشش نہ کریں، اس دوران کوئی سٹرگل نہ کریں، کچھ بھی نہ کریں، اپنے آپ سے کہیں کہ میں نے اس وقت کچھ بھی نہیں کرنا، سوچنا بھی نہیں ہے۔ اور شروع میں ہو سکتا ہے کہ اس کیفیت کی اصول میں آپ کو مشکل آئے، مگر جب آہستہ آہستہ آپ کریں گے تو اس کیفیت کو آپ بہت زیادہ انجوائے کریں گے۔ اور اگر آپ اس پریکٹس کو ایک دفعہ بھی 24 گھنٹے میں آپ کریں گے تو آپ کو بہت اچھے اس کی رزلٹ آئیں گے۔ شکریہ اس پریزنٹیشن کو سننے کا۔ اگر آپ کو کوئی نفسیاتی مسائل ہیں، ان کے متعلق کوئی آپ کو رائے کی ضرورت ہے تو آپ نیچے نمبر دیا گیا ہے، اس پہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔